اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل مکیہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورت کا نام سورۃ النحل ہے اور نحل کا معنی کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کہ کس طریقے سے شہد یہ رس چوستی ہے پھر شہد بناتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کرتے ہیں ہم مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، جو اس کا پراسز ہے چوسنے کا بنانے کا، تو یہ سارا آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو اسی نام سے سورۃ النحل ہے، مکی ہے، مکے کے اندر نازل ہوئی۔ عطا آ چکا امر اللہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، پس تم جلدی نہ کرو اس کے لیے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اور برتر ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ معنی یہ کہ قیامت، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم، یعنی قیامت کیا ہے؟ آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو آئے گی، ٹھیک ہے، اور بندہ چلا گیا، اس کے لیے تو قیامت ہے نا، اور وہ بھی اتنی دور نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اور قیامت کیا ہیں؟ ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یہ حدیث ہے نا۔ تو معنی یہ عطا امر اللہ، آئے گی نہیں، آ چکی۔ ہم کسی کو کہتے ہیں یار میرا کام کرنا، ہو گیا یار، ایسے سمجھو ہو گیا، یعنی اتنے یقین کے ساتھ گویا کہ تیرا کام کیا ہو گیا؟ ہو گیا۔ تو عطا فعل ماضی ہے، یہ نہیں کہ آئے گا وقت، اللہ فرما رہے ہیں عطا آ گیا، قیامت گویا کہ یقینی بات ہے، آ گئی۔ فلا تستعجلوا، سو تم جلدی نہ کرو اس کے لیے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی کرتے تھے کب آئے گا عذاب۔ انبیاء کرام کو وہ کہتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب، قیامت آ کر رہے گی، اس کی تم جلدی نہ کرو۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے۔ لوگ کیا ہے؟ غفلت میں۔ الناس فی غفلاتهم وراح المنیۃ تطحن، لوگ غفلت کے اندر ہیں اور موت کی چکی چل رہی ہے، پیس پیس کے قبرستان ڈالو۔ الناس فی غفلاتهم وراح المنیۃ، راہ کہتے ہیں چکی کو، وراح المنیۃ تطحن۔ ینزل الملائکۃ، وہ نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی الملائکۃ، فرشتوں کو، بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ آسمان سے فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور جس کی طرف اللہ بھیجتا ہے، جس کو نبی رسول بنانا ہوتا ہے اسی کے پاس جاتے ہیں۔ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، فرشتے وحی لے کر آتے ہیں انبیاء کرام کے پاس، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان انذروا، کہ تم ڈراؤ، انہو، بے شک وہ، کون؟ اللہ تبارک و تعالی، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر، انا فاتقون، پس تم مجھ سے ڈرو۔ انبیاء کرام کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ سب کا تھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ وما ارسلنا من قبلک، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں ان کی دعوت کیا تھی؟ انہ لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی وہی دعوت
لے کر کھڑے ہونا ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ ٹھیک ہے جی، کیوں اس کی عبادت کرو؟ خلق السماوات، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ حق سے مراد مقصد کے تحت زمین و آسمان کھڑے کیا اللہ نے۔ اللہ کا کام کوئی بے مقصد نہیں ہے۔ جس نے زمین و آسمان پیدا کیے تو وہی کیا ہے؟ معبود ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ تعالی، برتر ہے، عما، اس سے، یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے الوہیت کے بعد اپنی قدرت کے دلائل، زمین و آسمان، 2 جملے میں، اس کے بعد انسان، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، نطفے سے، فاذا، پس اچانک، ہوا، وہ ہو گیا، خصیم، جھگڑالو، مبین، کھلا مکھلا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کافی ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا، پس تم اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے برتر جو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، وہ اس سے برتر ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا خدا کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔